بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں آپ کا استاد حافظ عبید اللہ امریکن لائسٹ آف اسکول سسٹم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز طلبہ، پہلے لیکچر میں حدیث نمبر 2 ہم پڑھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 2 علم کی اہمیت، اس کی فضیلت اور فرضیت کے بارے میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی اہمیت، فضیلت اور فرضیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ دین اسلام کے اندر علم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ پہلے لیکچر میں اس کے بارے میں تفصیلاً ہم پڑھ چکے ہیں کہ علم کا معنی اور مفہوم کیا ہے، حدیث کے مطابق علم کی کتنی اقسام ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے مقام اور مرتبے کو کس طرح بیان فرمایا۔ ہم لوگ لیکچر نمبر 1 میں مکمل کر چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں علم کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس حدیث کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ، اگر بورڈ کے پیپر میں احادیث کے پورشن میں سے کوئی سوال آتا ہے تو اس سوال کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اور اس لیکچر کا آخری جو حصہ ہے وہ اس لیکچر سے ریلیٹڈ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے مختصر سوالات اور ایم سی کیو بھی انشاءاللہ ہم ہائی لائٹ کرتے جائیں گے۔ ہم باقاعدہ طور پر اس حدیث کو شروع کرتے ہیں۔ بیٹا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ جی بیٹا، اس حدیث مبارکہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم علم کے بارے میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ علم کا معنی اور مفہوم کیا ہے، دین اسلام میں علم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث علم کی اہمیت کے بارے میں ہماری رہنمائی کس انداز میں کرتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی اہمیت اور فرضیت کو بیان فرمایا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر علم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اب علم کی اتنی اہمیت کیوں ہے بیٹا، کس انداز میں ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو انسان حلال اور حرام میں، جائز اور ناجائز میں فرق نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں، ان کے متعلق بھی ان کو بھی صحیح طریقے سے وہ ادا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے حقوق و فرائض کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس اس کا علم ہو۔ علم ہوگا تو انسان اچھائی کو اختیار کرے گا، برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، انما بعثت معلما، کہ میں اس دنیا میں معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
یہ تو پچھلے لیکچر سے ریلیٹڈ باتیں تھیں. آج کے لیکچر میں اس حدیث کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، علم کی اہمیت اور فضیلت کو کس انداز میں بیان کریں گے. سب سے پہلے عزیز طلبہ آپ مارجن لائن لگا دیں گے. اس کے بعد حدیث مبارکہ عربی میں بالکل درمیان میں لکھیں گے، مارجن لائن کو ٹچ نہیں کریں گے دونوں سائٹوں پہ. عربی میں مارکر کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ آپ لکھیں گے. اس کے ساتھ مارجن لائنز کے ساتھ ساتھ آپ لفظ ترجمہ لکھیں گے. جو کتاب کے اندر ترجمہ ہے وہ یہاں پہ کوٹ کریں گے آپ. اور اس ترجمے کو آپ انورٹڈ کاماز کے اندر بند کریں گے. جی اس کے آخر میں آپ چھوٹا سا کر کے مارکر کے ساتھ الحدیث لکھیں گے اور اس کو بریکٹ کے اندر بند کریں گے. اب اس کے بعد آپ ایک لفظ استعمال کریں گے، درس حدیث. درس حدیث زیادہ سے زیادہ 3 لائنوں میں لکھیں گے، کم سے کم 1 لائن کے اندر. اب اس درس حدیث میں ہم لکھیں گے کیا، جو یہاں پہ آپ ترجمہ لکھ چکے ہیں. مثال کے طور پر علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. درس حدیث میں آپ کیا لکھیں گے، اس حدیث مبارکہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں. درس حدیث کے اندر اس ترجمے کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں ایکسپلین کریں گے، کم سے کم 1 لائن میں، زیادہ سے زیادہ 3 لائنوں کے اندر. اس میں لکھیں گے کیا، اس حدیث مبارکہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی اہمیت اور اس کی فرضیت کو بیان فرما رہے ہیں. اب اس کے بعد ہم تشریح کی طرف آئیں گے. آپ کو کل بھی بتا چکا ہوں، یہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں سوال نمبر 4 ہے. 1 جمع 2 یہ 3 نمبر کا سوال ہے آپ کے پاس. 2 نمبر آپ کے ترجمے کے ہوتے ہیں اور 1 نمبر تشریح کے لیے. اب درس حدیث کے بعد لفظ تشریح آپ بالکل درمیان میں لکھیں گے، مارجن لائن کے ساتھ نہیں لکھیں گے. اب آپ کی کتاب کے اندر بھی تشریح موجود ہے، اگر آپ اس کو سامنے رکھیں گے. اس کتاب کے اندر تشریح میں جو سب سے پہلا لفظ ہے اس کو آپ مارکر سے لکھیں گے، انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا. انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا، یہ پہلا پوائنٹ آپ اس میں تشریح میں سے بنائیں گے. اب یہ لکھیں گے کہاں تک، انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو. اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے. نہ انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے. اس لیے انسان کی فطرت کی بنیادی تقاضا کیا ہے کہ اسے ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو. عزیز طلبہ، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے پاس علم ہوگا تو وہ اچھائی اور برائی میں فرق کر سکے گا. اس لیے اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان علم حاصل کرے.
علم کی جستجو کی راہ میں گامزن ہو جائے تاکہ اس انسان کے لیے دنیاوی اور اخروی کامیابی ممکن ہو سکے۔ یہاں تک بیٹا اب اس پوائنٹ کے ساتھ لکھیں گے انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ علم کی جستجو۔ یہ تشریح کے اندر سے میں پوائنٹس بناتا جا رہا ہوں۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ لازم کردہ فرائض کو نہیں جان سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پہ گامزن نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض و ذمہ داری کے متعلق جواب دہی بھی کرنی ہے۔ اس لیے اگر ہم علم حاصل کریں گے تو حقوق و فرائض کے متعلق ہم آگاہی حاصل کریں گے، حقوق ادا کریں گے، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ احسن طریقے سے ہم مکمل کریں گے۔ اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کو ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض قرار دیا اور فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو تاکہ انسان علم حاصل کرنے کے بعد دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں بھی سرخرو ہو سکے۔ بیٹا یہ جو 2-3 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہے بیٹا، یہ آپ کی تشریح سے ریلیٹڈ 2-3 پوائنٹس ہیں، کیونکہ پیپر میں، بورڈ کے پیپر میں آپ کا جو سوال چیک ہوگا وہ آپ کے بک کے حساب سے ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ پہ آپ شروع کریں گے قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت۔ جی بیٹا اس حدیث سے ریلیٹڈ یہ 3 امپورٹنٹ کوسچن بنتے ہیں بیٹا۔ سب سے پہلے کوسچن نمبر 1 ہے، یہ بورڈ کے پیپر میں کئی دفعہ یہ سوال آ چکا ہے کہ فرضیت علم کے بارے میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں۔ آپ حدیث نمبر 2 کا ترجمہ لکھیں گے۔ بعض دفعہ یہ سوال چینج بھی ہو جاتا ہے بیٹا، حدیث مبارکہ بما ترجمہ تحریر کریں۔ بما ترجمہ جس سوال کے اندر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عربی بھی لکھیں گے اور ترجمہ بھی لکھیں گے۔ اگر آپ عربی نہیں لکھیں گے، صرف ترجمہ لکھیں گے تو آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ بعض دفعہ یہ سوال اور طریقے سے بھی آ سکتا ہے، حدیث مبارکہ علم کی فرضیت کے بارے میں متن کے ساتھ تحریر کریں، متن کا مطلب بھی عربی عبارت ہے۔ بما ترجمہ آ جائے یا متن کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے، آپ عربی بھی لکھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی لکھیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ان 2 الفاظ کے ساتھ سوال آئے، آپ صرف ترجمہ لکھیں گے تو آپ کو 2 نمبر نہیں 1 نمبر ملے گا۔ ان کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد تشریح کے اندر سے یہ 2 سوال بنتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ لائن نمبر 1 اور 2 کے اندر اس کا جواب موجود ہے تشریح کے اندر، وہاں سے دیکھ کے آپ انشاءاللہ اس کو یاد کریں گے۔ جی بیٹا امپورٹنٹ لیکچر شارٹ کوسچنز ہم کر رہے تھے، اس سوال کا جواب آپ کے تشریح کے لائن نمبر 1 اور 2 کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے انسان کس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ لازم کردہ فرائض کو نہیں جان سکتا؟ تو اس کا جواب آپ کے پیج نمبر 49 کے آخری لائن کے اندر اس سوال کا جواب موجود ہے۔ بیٹا یہ ہے اس حدیث سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز۔ آج کا لیکچر یہاں تک تھا۔ عزیز طلبہ، جیسے بھی ہم قرآن پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، جو بھی لیکچر ہم یہاں پہ پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے کے بعد اس
بات پر، اس قرآنی آیت پر، اس حدیث پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے میرے اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی علم حاصل کرنا، دوسروں کو بھی علم کی روشنی سے منور کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔ کل تک کے لیے